ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری طرف سے یعنی ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے میرے سارے ویورز کو، سارے پاکستانیوں کو اور سارے عالم اسلام کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو، اور اللہ پاک یہ مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ثابت ہو، اور رب العالمین ہمیں اس مہینے کی برکت میں سے ہماری روزیاں کھول دے، ہماری عمریں دراز کرے، ہماری بیماریاں دور فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ اور ویورز، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سب سے زیادہ پورا سال ہم عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی، لیکن اس پورے مہینے میں ہم بہت زیادہ عبادت کریں۔ گھر کے کاموں کو چھوڑیں، یہ صفائیاں، یہ ستھرائیاں، یہ تو ہم روز کرتے ہیں نا۔ بس میں تو یہ رمضان میں ایسے کرتی ہوں، عارضی سی صفائی کی، اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا اور عبادت میں گزارو ٹائم۔ قرآن مجید پڑھیں، کل پہلا روزہ ہے تو ہر روز اگر ایک سپارہ پڑھیں گے نا تو پورے مہینے میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا، تو مکمل ہو جائے گا، اور اس کا ثواب پھر ہم اپنے پیاروں کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پانچ تن پاک کو، اہل بیت کو، شہیدان کربلا کو، تمام غزوات کے شہداء کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، اور تبع تابعین اور عشرہ مبشرہ اور 12 امام اور 14 معصوم، اور سب کو اس کا ثواب پہنچے، ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہو نا، تو سپارہ پڑھنے کے بعد بھی آپ فاتحہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جتنی آپ کی ہمت ہے پڑھ کے، اور جو ایک سپارہ پڑھا ہے وہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے کئی لوگوں کے پیرنٹس نہیں ہیں اس دنیا میں، کسی کے ہسبینڈ نہیں ہے میری طرح، کسی کے اور بھی رشتہ دار ہیں جو اس طرح سے وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان سب کو آپ ایصال ثواب پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور افطاری کے ٹائم افطاری تو ہم بناتے ہی ہیں، تو جو چیزیں آپ بنائیں سب سامنے رکھیں اور فاتحہ دلائیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ثواب نہیں ہوتا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، کھانی تو آپ نے خود ہی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں کسی غریب مسکین کا روزہ کھلوا دیں یا اسے دے دیں، افطاری کرا دیں، تو وہ تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے فاتحہ پڑھی ہے تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، جن کی روحیں چلی گئی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ثواب پہنچاتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا، تو ان کو خوشبو جاتی ہے، ان کی فرشتے آتے ہیں نا ہم سے لے کر، پیغام ہی ہوتا ہے یا ان کا ثواب ہوتا ہے، یہ جو کلام ہوتا ہے ہم سے جو لے کر جاتے ہیں نا، ان تک پہنچاتے ہیں، تو وہ اس میں ان کی خوشبو بھی شامل ہوتی ہے کھانے کی، جو ان کے پسندیدہ کھانے، یا اپنے حساب سے بھی آپ جو کچھ کریں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیں۔ میں اس طرح بھی زیادہ نہیں کہہ سکتی کہ اس زمانے میں پتہ ہے کیا آپ کو، کمائیاں اتنی ہیں نہیں، حالات اتنے خراب ہیں، آپ دیکھیں نا روزانہ کوئی نہ کوئی نیا دنگل اور نیا فساد ہوتا ہے، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی ویسے ہی لوگوں نے جلوس نکالے ہوئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اب تو الیکشن بھی ہو رہا ہے، اب دیکھیں الیکشن ہوتا ہے یا نہیں، لیکن نہ ان حکمرانوں نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے پوری عوام کا بیڑا برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، سب کے بڑوں کو سلامت رکھے، سب کے بہن بھائیوں کو، ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ تو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو ابھی میں نے وضو کیا ہے، تو میں نے کہا چلو نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤں گی، تو پھر اٹھ کے تہجد پڑھ لوں گی، کیونکہ سحری وغیرہ تو میری بہو بنائے گی۔ تو آج سارے بچے بھی بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ چلیں آج ہم روزہ رکھیں گے جی۔ وہ میری دونوں پوتیاں آ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک 8 سال کی ہے، ایک 10 سال کی ہے۔
گرینی چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا رکھ لینا. تو کہاں رکھ سکتی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، لیکن بڑی والی ہو سکتا ہے روزے کو منزل مقصود تک پہنچا دے. جو چھوٹی ہے نا اسے تو بالکل کوئی نہیں پتا، اسے نہیں پتا روزہ کیا ہوتا ہے. آج بھی کہہ رہی تھی صبح کہ میرا روزہ ہے، اور دوپہر میں کھانا کھا رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کون سا؟ کہتی ہے ہاں بس میں نے اتنی دیر کے لیے رکھا تھا، اتنا ہی میں رکھ سکتی ہوں. تو ویورز آج طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب رمضان آ گیا ہے تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ہمت دے، ہم صبح سحری میں اٹھ کے اور عبادت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور سب نے نا درود شریف کی تسبیح بھی پڑھنی ہے. اور کھانا وانا تو چلو ہم لوگ 2 بجے 2:30 بجے شروع کرتے ہیں، 4-5 بجے تک ساری چیزیں تیار کر کے خود آرام سے پھر نمازیں پڑھیں. اس کے بعد پھر مغرب ہو گئی، روزہ کھولا، تو افطاری کے بعد پھر نماز روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو تراویحاں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، ظاہر ہے 1 سال بعد یہ موقع ملتا ہے. تو مرد تو چلے جاتے ہیں مسجدوں میں، اور ہم عورتیں گھر میں یہی ہے کہ ایک میں اور ایک میری بہو ہے، ہمارے اوپر نیچے بھی رہتے ہیں. تو ہم 3-4 عورتیں اکٹھی ہو کے نا تو پھر تراویحاں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آج کے دن تو کوئی کسی کی بات نہیں کروں گی میں، نہ کسی ولاگر کی اور نہ ہی کسی کی اچھی اور بری. میں صرف اللہ سے یہی آرزو اور اپیل اور دعا اور فریاد کرتی ہوں کہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جن کے گھروں میں روزیاں تنگ ہیں ان کو اپنے وسیع خزانے سے عنایت فرما دے. تو عطا کرنے والا ہے، اور ہم تو خطائیں کر سکتے ہیں، ہم سے اور کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف خطائیں کرتے ہیں. آج اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، یقین کریں. تو ابھی پتہ چلا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے. ایک تو شام کو مغرب کے ٹائم پتہ ہی نہیں چلا، پھر عشاء کی اذان ہو گئی. تو اس کے بعد وہ بچے کہنے لگے کہ آج صبح تو روزہ ہو نہیں سکتا، اب تو عشاء کی اذان ہوگی اور نماز بھی شروع ہونے والی ہے، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. تو بات یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. تو جب 10 بجتے ہیں تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں چلو چاند نظر آ گیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا. پروردگار عالم ہمیں مکمل طور پہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کوئی روزہ چھوٹے نہ، ہم سے ناغہ نہ کروائے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو آتی رہتی ہیں. اب جس طرح اب مجھے بخار آج ہو رہا تھا صبح سے، تو میں نے ٹیبلٹس وغیرہ لیں تو الحمدللہ بخار تو ٹھیک ہے. تو کوئی نہیں فرق پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. سحری میں آپ تھوڑا بہت کھا لیں، زیادہ آئلی چیزیں کھائیں گے نا تو دن میں پیاس لگے گی. ٹھیک ہے. لسی بنا لیں اور روٹی بنا لیں، اور کوئی ایسی چیزیں، ہمارے بچے تو پھینیاں وغیرہ دودھ میں ڈال کے کھا لیتے ہیں. تو ہلکا پھلکا کھا کے اگر آپ روزہ رکھیں گے نا تو پورا دن آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایپل آج کل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، سیب ٹھیک ہے مہنگے ہیں، لیکن دن میں آپ کو پیاس نہیں لگے گی. میں ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ سیب کا، فریش سیب کا جوس نکالیں 1 گلاس، وہ رکھیں، اور سحری کے ٹائم پہ جب سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں نا 3 چمچ ٹیبل اسپون 3 بھر کے نا ایپل جوس کی ڈال دیں، اور وہ پانی پی لیں، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. تو دن میں بالکل آپ کو پیاس نہیں لگے گی. یقینی بات ہے، پکی بات ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ بات سچ ہے. تو بس آج میرا موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں نے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شام سے یہی کہہ رہی تھی کیا کروں، کیسے اٹھوں، کیسے کروں. پھر گئی ہوں میڈیسن لینے کے لیے، وہاں انہوں نے انجیکشنز وغیرہ لگائے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اب کافی بہتر ہے پہلے سے. لیکن یہ ہے نا کہ وہ نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے کام جس طرح میں کرتی ہوں
یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ پھر نہیں ہو رہا آج. تو ویسے بھی آرام اس لیے زیادہ کیا ہے کہ کل پھر روزہ ہوگا تو روزہ تو رکھنا ہے. تو بس اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ سب کو رمضان مبارک فرمائے رب العالمین. سب کے لیے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ خوشیاں لے کر آئے اور ہم سب خوشی خوشی عید منائیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر کسی اور ولاگ میں آپ کو بیٹھ کے باتیں وغیرہ کروں گی. لیکن یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے کسی کی بات نہیں کرنی، ہم نے صرف اللہ اور رسول کی باتیں کرنی ہیں. پروردگار عالم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا ویورز، ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے میں آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں. لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ.